ضائع کر دی، یہ اینٹیں اس نے اٹھا کے ضائع کر دی۔ اس کے بعد یہ سب لے کے چلا گیا، اور وہاں پہ حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے اس وقت، اور ان کو اٹھا کے اس نے کنویں میں ڈال دیا ایک شیرنی کے ساتھ۔ اب وہ شیرنی جو ہے وہ ظاہر ہے معصوم ہوتے ہیں نبی، ان کو تو وہ کھا نہیں سکی، تو وہ ارد گرد گھاس وغیرہ ہی کھاتی رہی یہ شیرنی، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو اس نے نہیں کھایا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام اس کنویں میں دعا کرتے تھے، وہ دعا بڑی اچھی اور انوکھی ہے، وہ میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کو کبھی نہیں بھولتا، نیکی کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، ہماری امیدوں کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ حضرت دانیال علیہ السلام یہ والی دعا بہت زیادہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ بخت نصر نے خواب میں دیکھا اس کا سر لوہے کا بن گیا، تو اس نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں تو تعبیر نہیں پتہ، بخت نصر نے سب کو قتل کروا دیا۔ کسی نے کہا کہ جی یہ حضرت دانیال کو پتہ ہوگا۔ حضرت دانیال کو بلایا گیا، تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا قتل ہو جائے گا 3 دن کے اندر اندر، اور تمہیں قتل کرنے والا ایک ایرانی بادشاہ ہوگا۔ اب اس نے ساتوں کے ساتوں شہر اپنے بند کروا دیے، اور یہ کہا کہ اگر 3 دن کے اندر میں قتل نہیں ہوں گا تو میں آپ کا قتل کر دوں گا۔ اب بخت نصر کا کوئی اپنا بچہ نہیں تھا، اس نے ایک بچہ پالا ہوا تھا، وہ بیسیکلی بادشاہ تھا ایران کا، اور اسی نے اس بخت نصر کو تیسرے روز قتل کر دیا تھا۔ اب یہاں پہ حضرت ارمیہ یعنی حضرت عزیر کا واقعہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جب بخت نصر یہاں پہ تباہ و بربادی پھیر کے چلا گیا، تو حضرت عزیر علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے بستی میں دیکھا کہ ہر طرف ہر کوئی شخص مر چکا ہے اور لاشیں کتے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ان کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا، حضرت عزیر علیہ السلام وہاں پہ ان کے اوپر موت طاری ہو گئی۔ 100 سال کے بعد حضرت عزیر اٹھے اور انہوں نے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنے ہی سال تم سوئے ہوگے؟ انہوں نے کہا شاید 1 دن یا 2 دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100 سال تم موت میں تھے اور میں نے تمہیں اٹھایا۔ یہ کھانا دیکھو اپنے ساتھ اور پانی دیکھو، یہ بالکل تازہ ہے، لیکن وہ گدھا دیکھو جس پہ تم سوار تھے، اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں، آپ دیکھو کہ ہم اس کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے وہ گدھا بھی زندہ ہوا تھا۔ اور پھر انہوں نے آ کے 100 سال کے بعد اس بخت نصر کا پوچھا، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اس طرح ابھی ان قریب ہی تھا کہ وہ ختم ہو گیا، کیونکہ 100 سال ظلم ڈھائے تھے بخت نصر نے بھی اس قوم کے اوپر۔ اور یہاں پہ امام رضا علیہ السلام سے ایک بات پوچھی گئی تھی کہ وہ کون سے 2 بھائی ایسے ہیں جو پیدا تو ایک ہی دن ہوئے تھے، لیکن جب وہ فوت ہونے لگے تو دونوں کی عمروں میں 100 سال کا فرق تھا۔ تو حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا وہ حضرت عزیر اور ان کے بھائی عزیرہ تھے۔